اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 7 آیاتوں پر تفصیلی گفتگو کریں گے، آیات 67 سے 73 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے حالات کے تناظر میں۔ مثلا جس طرح ہم نے سورت کے شروع میں کہا تھا کہ اس سورت میں ایک اہم واقعہ ذکر ہوا ہے جو اس صورت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور وہی شرک کی علامت ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اسی طرح اس پر بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے کی ذبح کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا، کیا حکمت تھی اس میں اور کیا اس میں فائدہ تھا، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے لیت لال سے کیوں کام لیا، سوالات در سوالات اپنے پیغمبر سے انہوں نے کیے، حالانکہ ایک گائے کو ذبح کرنا اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، پر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور جان چھڑانے کے لیے اپنے نبی سے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھی، اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں سازش کے تحت ایک شخص کا قتل ہوا، انہوں نے اس شخص کو کیوں قتل کیا، اور پھر اس شخص کا جو قاتل تھا یا قاتل تھے ان کو انہوں نے چھپانے کی کیوں کوشش کی، اور اللہ نے کیوں چاہا کہ اس مقتول کے قاتل وہ ہر صورت میں منظر عام پر آ جائے۔ اور پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان قاتلوں کو جو بالکل چھپے تھے، جن کے پیچھے ایک پوری طاقت تھی، اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو منظر عام پر لایا، سراغ لگ گئی، تفتیش ہو گئی، کس طریقے پر اس زمانے میں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو کوشش کریں گے کہ 4-5 حصوں میں ہم اس درس کو کور کریں۔ پہلے اسی کی طرف آتے ہیں۔ آیات 67 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ جہاں پر اذ آتا ہے، اذ قال، اذ قالو، ایک اہم واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتی کہ یہ جو واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں قرآن میں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور اس کو جاننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک تاریخ تو نہیں ہے کہ سرسری ہم نے اس کو پڑھا اور ہم آگے، حالانکہ تاریخ بھی سرسری نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں جب ایک اہم واقعہ آتا ہے اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو پھر ہم قرآن پر عمل کس طرح کریں گے؟ چونکہ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جس طرح میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا، صرف ایک علامت کے طور پر، سرسری حوالے سے، یا ایک حکمت کہتے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اس میں جو گائے والا ذکر آئے گا، بقرہ، جس بقرہ، اس سورت کا نام بھی اسی بقرے پر رکھا گیا، وہ اصل میں شرک کی علامت، یعنی آخر وقت تک بنی اسرائیل اس کے باوجود کہ غلامی سے نکلے، اللہ نے ان کو آزاد دی، اپنا وطن دیا، لیکن وہ شرک جو مصر میں انہوں نے ذہن میں بٹھائی تھی، وہ شرک ان کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے چاہا کہ وہ جو، یا اس حکم کے حوالے سے، کہ وہ جو ان کی ذہنیت میں، ان کے ذہن میں جو شرک، وہ اس کے نکل جائے اور وہ ذہنی حوالے سے بھی آزاد ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ جو واقعہ ہے سورہ بقرہ میں، اس کی حیثیت یقین جانے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، ایک کلیدی حیثیت ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ کہ ہمارے مفسرین نے، ہمارے علماء نے بالکل اس پر کم توجہ دی اور 2 قصوں کے ساتھ اس کو جوڑا، یعنی اس اہم سبق کو، اس تاریخی واقعے کو جس کی حیثیت اس صورت میں کلیدی ہے، لیکن علماء نے اس کو 2-3 مختلف قصے کہانیوں کے ساتھ جوڑا۔ جی ایک آدمی تھے دولت مند، بے اولاد، بھتیجے نے اس کو قتل کیا،
اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے. پھر اپنے مقتول جو چچا تھا جس کو اس نے خود مارا تھا, اس کو انہوں نے دوسروں پر تونپا کہ وہاں سے ہمیں دیت ملے. پھر اللہ نے چاہا کہ نہیں, اس چچا کا جو اصل قاتل بھتیجا ہے وہ اس مذبوحہ گائے کے ذریعے, اس ذبح گائے کے ذریعے وہ منظر عام پر آئے. پھر جی وہ جو گائے ذبح ہوئی اس کی جو لاش تھی, اس لاش کے ایک حصے کو اس مقتول کے ایک حصے پر مارا, اور اس کا چچا زندہ ہوا, اور اس نے بولا کہ میرے بھتیجے نے مجھے مارا. اب اتنے بڑے واقعے کو آپ نے ایک خالی قصے اور واقعے کے ساتھ جوڑا, یا اس قصے کے ساتھ انہوں نے اس کو جوڑا کہ جی ایک نیکوکار آدمی تھا, چھوٹا سا اس کا بچہ تھا, اور وہ نیکوکار آدمی مر رہا تھا, اپنے چھوٹے بچے کے لیے ایک چھوٹا سا بچڑا اس نے پالا تھا. پھر اس نے بولا خدایا میں تو مر رہا ہوں, بچہ میرا چھوٹا ہے, اور یہ جو بچڑا ہے یہ بھی چھوٹا ہے, تو اس کی حفاظت فرما خدایا کہ یہ بچڑا بڑا ہو کر میرے بچے کے کام آئے. اور پھر وہ آدمی مر گیا. پھر کئی وقت کے بعد جب بچہ بڑا ہوا اور وہ بچڑا گائے بنا یا سانڈ بنا, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کرے. کیسی ذبح کرے؟ اس طرح کی گائے جو اس نیکوکار نے اپنے بچے کے لیے چھوڑا تھا. پھر وہ آ گئے اس بچے کے پاس, وہ جوان تھا کہ یہ جو گائے ہے یہ ہم پر بیچ دے, اور وہ بیچ نہیں رہا تھا. اس کے بعد سودا طے ہوا کہ بھائی میں اتنے پیسے لوں گا کہ اس کا جو چمڑا ہے اس کو آپ سونے سے بھر دو, پھر میں یہ آپ کو بیچ دوں گا, اتنا ہے مجھے پیسے. پھر انہوں نے اتنا سونا اس کو دیا, اور آگے جا کر انہوں نے اس گائے کو ان پر بیچا, اور انہوں نے اس کو قتل وہ ذبح کی. ذرا مجھے کچھ اس طرح کے اور بھی واقعات. تو میں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی اہمیت کو انہوں نے 2, 3, 4 قصوں میں ختم کر دیا. قصے کہانیاں پڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ, چلتے جاؤ. نعوذ باللہ, قرآن جو ہے نا قصے کہانیوں کی کتاب, یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے. خدا کے بندے انقلابی کتاب ہے, تمہاری زندگی کو بدلنے والی کتاب, تمہارے افکار کو بدلنے والی کتاب, تمہاری آخرت اور دنیا کو ٹھیک کرنے والی کتاب. اسی آج مسلمانوں کی حالت اس راج پر پہنچا کہ وہ قرآن کو یوں ہی پڑھتے ہیں ثواب کے لیے, پھر آگے بڑھتے. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ واقعے کے بارے میں بتاؤ کہ واقعہ کیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اس واقعے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی, اس صورت میں کلیدی حیثیت اس کی ٹھہری. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے بطور ایک آزاد کو, اللہ نے چاہا کہ یہ قوم ابھی آزاد ہو جائے, اپنا ان کا آزاد وطن کنعان ان کو دوبارہ مل جائے. ایک منشور خدا ان کو بائبل کی شکل میں, تورات کی شکل میں ملے, اپنا آئین, اپنا قانون, اپنا وطن, اپنی آزادیاں, چین امن سے یہ قوم اللہ کی جماعت ٹھہرے. اللہ نے ان کو فضیلت دینا ہے, آگے تمام دنیا والوں پر ان کو امام بنانا ہے, اور دنیا کو انہوں نے ابھی لیڈ کرنا ہے, دنیا کی انہوں نے ابھی قیادت کرنی ہے. اللہ کے احکامات کو, اللہ کے دین کو انہوں نے دنیا میں عملی شکل دینا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ان پر, تاکہ یہ ذہنی حوالے سے, فکری حوالے سے اور جسمانی حوالے سے یہ آزاد ہو جائے. اگرچہ یہ جسمانی حوالے سے تو آزاد ہوئے, لیکن ان کا فکر و نظر ابھی تک آزاد نہیں تھا, چونکہ مصر میں وہاں وہ لوگ سانڈ کو پوجتے تھے, گائے کی پوجا ہوتی تھی کچھ. ان سے اثر لے کر یہ بھی سانڈ پرستی, گائے پرستی کے شکار ہو گئے تھے. اس سے سامری نے فائدہ اٹھا کر جو ان کی جماعت میں بطور جاسوس گھسا ہوا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نے ان کی اس ذہنیت سے فائدہ اٹھا کر ان کے لیے ایک سونے کا بچڑا بنایا ان کی زیورات سے, اور ان کو کہا کہ تم اس کو پوجو. موسیٰ علیہ السلام آئے, اس حالت کو دیکھا تو سامری کو تو اس نے اپنی جماعت سے نکال دیا سخت سزا کے ساتھ, اور وہ جو بچڑا تھا اس کو بھی اس نے ریزہ ریزہ کر دی. لیکن تب بھی ان کے ذہنوں سے یہ بچڑا پرستی, یہ گاؤ پرستی, یہ سانڈ پرستی نکلانی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس ذریعے سے جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں ان کی ذہن سے یہ چیز بالکل نکل جائے, ان کے سامنے
وہ سانڈ یا وہ گائے جس کو وہ چوری چھپے پوچھتے ہیں، چوری چھپے انہوں نے اپنے ذہن میں اس کو رکھا ہوا ہے، ان کی پوری ذہنیت، ان حرکات اور سکنات اسی گائے میں ہیں. یہ جو انقلابی جماعت ہے، جو اللہ کی جماعت، تمام تر ان کا توجہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، اپنی طرف نہیں ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے اس کی طرف نہیں ہے. اگر ہے تو بچڑے کی طرف، اگر ہے تو گائے کی طرف. اور وہ جو گائے والے ہیں وہ ان کی ذہنیت سے، اس نظریے سے فائدہ اٹھا کر ان کو مزید غلام بنا رہے. تو اللہ نے چاہا کہ اب یہ چیز ختم ہو جائے. فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس اہم واقعے کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ. دیکھو بے شک اللہ معمولی واقعہ نہیں ہے، ورنہ بے شک کیوں آتا تھا؟ موسیٰ فرماتے تھے اللہ چاہتا ہے، نہیں، یقین جانو اللہ چاہتا ہے. یَأْمُرُكُمْ، تمہیں حکم دیتا ہے، ان اس بات کی تسبحو کہ تم ذبح کرو، بقرتن ایک گائے، جس کو تم نے اپنے ذہن میں خدا بنایا ہے، جس کو تم چوری چھپے پوچھتے ہو. تم ابھی تک مصری آثار سے نکلے نہیں ہو، ابھی تک مصر والوں کی ذہنی غلامی سے نکلے نہیں ہو، کیونکہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ جو مصری تہذیب ہے، وہ جو مصری مذہب ہے، وہ جو مصری ثقافت ہے، ابھی تک تم اس سے نکلے نہیں ہو، جبکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم مکمل آزاد ہو جاؤ. جس طرح آج ہم عالم اسلام 20ویں صدی میں عالم اسلام کا ایک بڑا حصہ آزاد ہوا، لیکن یاد رکھے ابھی تک عالم اسلام جو ہے ذہنی حوالے سے انہی کا غلام، جن سے انہوں نے آزادی لی. ابھی تک انہی کے افکار، انہی کی عقائد، انہی کی ثقافتیں، انہی کی تہذیب، ابھی تک اس کے ہم شکار. ابھی تک عالم اسلام بنی اسرائیل کی طرح اس گائے پرستی سے جو غلامی کے دور میں وہ پوج رہا تھا ابھی تک نکلا نہیں. خود اپنے ملک میں آپ دیکھ، اپنے ملک میں دیکھیں، ہم 75 سال 77 سال ہم آزاد ہوئے، تو آپ خدا کے لیے بولے کہ ہم پاکستان میں اپنے ملک میں اس وقت ذہنی حوالے سے آزاد ہیں؟ کیا وہ جو بڑے بڑے گائے انگریزوں کے زمانے میں پوچھتے تھے، گایوں سے مراد تو آپ جانتے ہیں نا، وہ گائے نہیں. دیکھیں یاد رکھنا، گائے تو ایک علامت ہے، صرف وہ تو ایک علامت ہے، وہ بت ایک علامت ہے، اصل وہ فکر و نظر ہے جس کو تم پوچھ رہے ہو. کسی بھی شکل میں گائے کی کئی شکلیں ہیں. ایک زمانے میں وہ بالکل گائے ہے، ایک وقت میں وہ گائے کی ایک تصویر ہے، ایک وقت وہ جو گائے کے بڑے پجاری ہے وہ ہے، اس کی علامت. یہ تو ایک علامت ہے، اصل شکلیں تو کچھ اور ہے. تو دوسرے الفاظ میں اس وقت جن کے ہم غلام تھے، جن کا قانون، جن کا حکم، جن کی سرداری، جن کی لاٹھی، جن کا قلم، جن کی دولت کے آگے گرے تھے، ہماری کوئی آزادی نہیں تھی. اپنا آزاد وطن نہیں تھا، اپنا آزاد فکر نہیں تھا، آزاد زبان نہیں تھی، آزاد سوچ نہیں تھا نا آزاد. ہم نے چاہا کہ ہم آزاد ہو جائیں، ہم آزاد ہوئے. اب کیا ہوا؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ ہم ہر حوالے سے، مادی حوالے سے، ذہنی سے آزاد ہوتے تھے نا. تو کیا ہم آزاد ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. ابھی تک انہی کی غلامی میں ہے نہیں ہے. وہی بڑی بڑی جاگیردار گایوں کے شکل میں، وہی بڑے بڑے نواب، جاگیردار، سردار، وڈیرے، چودھری، مالدار، قلمکار، وہی ڈنڈے بردار جو انگریزوں نے ڈنڈے بردار ہم پر مسلط کیے تھے. یقین جانو ابھی تک انہی ڈنڈے برداروں کو نہیں پوچھ رہے، انہی کے ڈنڈوں کے نیچے ابھی تک نہیں ہے، اسی لاٹھی کی سرکار ہم پر نہیں ہے. وہی قلمکار جو انگریزوں نے ہم پر مسلط کیے تھے، جن کے قلم کے نیچے تھے ہم، ہمارے سارے اختیارات اس قلم کو دیا گیا. کیا وہی آفیسر شاہی، وہی قلمکار ابھی تک ان کے غلام نہیں ہے؟ ابھی تک اسی گائے کو نہیں پوچھ رہے؟ وہ جو بڑے بڑے جاگیردار انہوں نے ہم پر سردار خان مسلط کیے، ابھی تک ان کو نہیں پوچھ رہے. وہی کچھ بڑے بڑے خاندان مالدار جنہوں نے ہم پر مسلط کیے تھے، کیا ان مالدار خاندانوں کو ابھی تک ہم پوچھ نہیں رہے؟ کیا ہمارے پارلیمنٹ میں آج کون ہے؟ سینیٹ میں کون ہے؟ قلم کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ واک اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ ذبح کرو اس گائے کو،
جس کو ابھی تک تم پوج رہے ہو. یہ تو وہ گائے ہے جو اس زمانے میں تم غلام تھے, تمہارے آقاؤں نے تمہارے سامنے جو نہ رکھا کس کو پوجو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ اب اس گائے کو ذبح کرو جس کو تم وہاں پوج رہے تھے کسی بھی شکل میں. مکمل آزاد ہو جاؤ, آزادی کا لطف اٹھاؤ, آزادی میں فائدہ ہے, آزادی میں ترقی ہے. آزادی ہی کے ذریعے سے تم اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ ہوگے. آزادی کے بنا توحید بے معنی ہے. آزادی کے بنا لا الہ الا اللہ کا وہ ثمر آپ کو نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تم ہر قسم کے آلہہ, ہر قسم کے بت, ہر قسم کے گائے, ہر قسم کے جو مصنوعی خدا, ان سے تم نے نکلنا. ذبح کرو اس کو. کالو اتتخذنا ہزوا, کتنی اچھی بات تھی, کتنا اچھا حکم تھا پر حکمت, کاش کو ایسا کرتے. لیکن انہوں نے آگے سے کیا بولا کہ تو ہمارا مذاق اڑاتے ہو. ابھی اپنے اپنے بڑے سرداروں کو اب ذبح کرے, اپنے اپنے جاگیرداروں کو اب ذبح کرے. ذبح کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو حلال کرو, ذبح کا مطلب ہے اسے نکلو, اس کی غلامی سے نکلو, اس کو چیلنج کرو, اس کی رٹ کو چیلنج کرو, اس کے آگے مت جھکو, اس سے خوف مت کھاؤ. جس کرسی پر وہ بیٹھا ہے یہ کرسی تمہاری ہے, جو ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تمہارا ہے, جو دولت اس کے پاس یہ دولت تمہاری ہے, جو زمینیں ہیں جس پر وہ راج کر رہی ہے وہ تمہارے ہے, یہ پہاڑ یہ وسائل اس کے لیے تمہارے ہیں. فکر اس سے. لیکن آگے سے کیا کہ بنی اسرائیل کے ذہن پر وہ غلامی, وہ غلامانہ تصور قائم تھا کہ نہیں جی تو ہمارے ساتھ مذاق اڑا. کیا کوئی پیغمبر مذاق کرتا ہے؟ خدا کے بندے, انبیاء کرام, اللہ کے رسول سب سے سنجیدہ انسان ہوتے ہیں. وہ حکیم ہوتے ہیں, وہ حکمت کی باتیں کرتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. وہ اپنی قوم سے مذاق کریں گے؟ یہ تو ہمارے لیڈر ہے جو ہم سے مذاق کرتے ہیں, یہ تو ہماری قیادت ہے جو ہمیشہ ہم سے مذاق کرتے. اور مذاق میں ہمیں انہوں نے پسترین قوم بنایا. ہر وقت ہمارے ساتھ یہ مذاق کرتے, بےہودہ باتوں میں ہمیں لگایا, بےہودہ کاموں میں ہمیں لگایا. وہ جو کام کی چیزیں ہیں, وہ جو کام کی باتیں ہیں, کبھی ہماری قیادت نے, عالم اسلام کی قیادت نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کی. آج 21ویں صدی ہے, اس کے کون سے تقاضے ہیں؟ 21ویں صدی کے کون سے ریکوائرمنٹ ہے؟ کیا ہماری قیادت نے بولا 21ویں صدی کے بڑے بڑے 20ویں صدی کے کیا تقاضے تھے, 19ویں صدی کے کیا تقاضے تھے, 18ویں صدی میں دنیا کہاں جا رہی تھی, 16ویں 15ویں صدی میں یورپ میں روشنی, ایک علم کی روشنی جو ہے نا پھیل گئی. لیکن ہماری قیادت وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا تھا, ہمیں اس روشنی سے دور رکھ رہا تھا. تو کیا اللہ کا نبی اپنی قوم سے مذاق کرتا؟ نہیں کرتا ہے نا. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو جواب میں موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے مذاق کا توقع نہیں کرو, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے وہی ایک کتاب دی ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس مقصد اور گول کو پہنچو. میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل آزاد ہو جاؤ, تم امام قوم بن جاؤ, تم دنیا کو لیڈ کرو, دنیا کی قیادت کرو, تم اللہ والے بن جاؤ, تمہارے ہاتھ میں توحید کا علم ہو, تم لا الہ الا اللہ کے صحیح ماننے والے بن جاؤ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جہالت سے, اور واقعی میں اللہ کے نبی جہالت سے کہا پناہ مانگتے, اور ہماری قیادت وہ جہالت کی طرف دوڑتے, وہ جہل کی طرف دوڑتے. معذرت کے ساتھ ہماری جو قیادت ہے نا وہ علم سے پناہ مانگتے کہ یا اللہ علم سے ہم کو بچاؤ. اگر ہماری قوم میں علم آیا, اگر ہماری قوم نے شعور پایا تو یہ آزاد ہو جائے گا, پھر ہم پر اس پر خدائی نہیں کر سکتے. اسی لیے عالم اسلام کی قیادت اپنی قوم کو جہالت سے, علم سے دور رکھتا. موسیٰ علیہ السلام جہالت سے پناہ مانگ رہا تھا, اور ہماری قیادت, ہمارے علماء کرام, ہمارے مذہبی پیشوا جو اپنے آپ کو نبی کے وارث کہتے, وہ علم سے پناہ مانگتے کہ اللہ ہماری قوم کو سائنس سے دور رکھ, ٹیکنالوجی سے دور رکھ, نئی روشنی سے دور رکھ, ان کو روشن خیالی سے دور رکھ. اگر ہماری قوم علم کی طرف گئی تو ان کا دماغ روشن ہو جائے گا, اور اگر دماغ روشن ہوا ان کی زبان کھل جائے گی. اگر ان کا زبان کھل گیا تو پھر
इनका हाथ हमारा गिरेबान होगा। फिर हमसे हिसाब लेंगे कि दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया चांद पर पहुंची, दुनिया ने अपने लिए आसराहत हासिल की, और हम कहां खड़े हैं? आज 21वीं सदी में आलम इस्लाम कहां खड़ी है? तो आपके उलमा इकराम, आपके मजहबी पेशवा, आपकी क़ियादत, ए मुसलमानों, आपको कभी इल्म की तरफ नहीं आने देंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनके गुलाम रहे, फिर हमारे बच्चे उनके बच्चों के गुलाम बने, फिर हमारे नवासे उनके नवासों के जो गुलाम बने, और ये गुलामी का सिलसिला था अबद चलता रहे। और अंबिया कराम चाहते कि नहीं, अल्लाह के बंदे आजाद हो जाए, अल्लाह के बंदे इल्म की तरफ आए। रब्बी जिदनी इल्मा, खुदाया मेरे इल्म में इजाफा फरमा। औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं खुदा की इस बात से कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, अपनी कौम को जाहिलाना बातें करूं, अपनी कौम को जहालत में लगा दूं। हम देखें हमारी शिप उधर दुनिया में तरक्की हो रही है, मगरिब में जो है ना बड़ी बड़ी सिटियां बन रही है, बड़े बड़े स्कॉलर पैदा हो रहे हैं, हमारे जो है ताजमहल बन रहे, ठीक है, ताजमहल का भी एक फायदा है। तो ताजमहल के साथ आप एक यूनिवर्सिटी भी बनाते, बुर्ज खलीफा के साथ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी होती। आज टॉप 10 में बड़े जो टॉप 10 में 2, 3, 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की होती। आज अपना ज्यादा पैसा अपनी सलाहियत में इल्म में लगाते, ताकि जो नई पौध है, जो नया नस्ल है, वो इल्म की तरफ आते। लेकिन क़ियादत ने भी हमें मजाक में लगाया हुआ, मजाक दर मजाक, बेहुदा बातें, गैर मकसूदी बातें, छोटी छोटी बातें, अत्ता कि गाली गुलोच तक ये उतर आए हमारी क़ियादत। और जो हमारे मजहबी पेशवा छोटे छोटे मसलों में रखे, जी हाथ हमने सीने पर रखा रख नमाज पढ़ना है या नाफ पर रखकर नमाज, मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते, इन चीजों में लगे। खुदा के बंदे कौम को इन चीजों से निकाल दो। अब आते दूसरे हिस्से की तरफ, जो सबक का दूसरा हिस्सा है, आयत 68, इसको जरा गौर से सुने। कालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, इसके बावजूद वो तैयार नहीं थे, यानी इस हकीमाना अमर को भी ये जुटला रहे थे। न सिर्फ जुटला रहे थे बल्कि ठाल रहे थे कि किसी तरह हम उस गाय को ज़िबा न करें जो हमारे जहनों में है, जो हमारे दिल में है ना। वह उशरिबू फी कुलूबिल इज्ल, इसलिए कि उस बछड़े ने उनके दिल में घर कर गया था, रच बस गया था। सामरी ने उनको बिल्कुल गुमराह किया था कि बस शिर्क ही में जिंदगी है, कभी तौहीद की तरफ नहीं आ जाओ। इसीलिए उन्होंने कहा कालू उदउ लना रब्बक, एक न चाहती हुई दिल के साथ, तो ठीक है अगर अल्लाह ताला का यही हुक्म है और वो हमसे एक गाय ज़िबा करवाना चाहता है तो हमें बताइए कि वो किस तरह की गाय है। काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन, मूसा ने कहा कि बेशक अल्लाह फरमाते हैं कि वो एक गाय है, ला फारिदुन वला बिक्र, न वो बूढ़ी है न वो बच्ची है, अवानुन बैन ज़ालिक, बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान। फफ़अलू मा तुअमरून, तो अभी ज़िना करो इसको ना जो तुमको हुक्म दिया गया। अब इसमें एक नुक्ता है ना, बिल्कुल जवान, इसको अपने ज़हन में रखना, इस पर आगे बात करेंगे। न बूढ़ी है न बच्ची है, अवान बैन ज़ालिक। एक बूढ़ी गाय को उन्होंने खुदा क्यों नहीं बनाया था, एक छोटे से बछड़े को क्यों नहीं बना, अवानुन बैन ज़ालिक, ये क्यों, इस पर बात कर लेंगे बाद में। कालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, अब भी तैयार नहीं थे, ठाल मठोल से काम ले रहे थे। कहो अपने खुदा को, बयान करे हमारे लिए किस तरह की गाय है, रंग उसका कैसा, रंग उसका कैसा है। छोड़ के दाढ़ी में तिनका, अभी उनकी चोरी पकड़ी जा रही है क्योंकि उन्होंने एक जगह में उस खुदा को तो छुपाया है ना, वो जो गाय है। काल इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन, मूसा से कहा अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय है, सफरा जर्द, फाकिउन लौनुहा, खूब गहरा जर्द, उसका रंग, तसर्रु नाज़िरीन, जो बिल्कुल खुश करे देखने वालों को, मसरूर रखे देखने वालों को।
बली लगती हो देखने वालों को, इसको भी अपने ज़हन में रखना। सफरा फाकिउन लौनुहा तसुर्रु नाज़रीन। अब दो सिफत, एक अवान बिल्कुल जवान बैन ज़ालिक, एक सफराउन फाकिउन लौनुहा तसुर्रु नाज़रीन। अब भी वो तैयार नहीं थे, अभी तैयार नहीं थे, अभी भी टाल मटोल से काम ले रहे थे। अब जरा देखें, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उनको आज़ादी दी थी, अपनी आंखों से उन्होंने उन कमालात को देखे थे, मुजज़ात को जो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की सदाकत और तायद के लिए बर्पा किए थे। फिरौन के जबर से अल्लाह ने उनको निकाला था, और कोई तूर में अल्लाह के साथ उन्होंने मुआहदा किया था, अल्लाह ने एक किताब उनको दी थी, लेकिन अभी तक टाल मटोल से काम ले रहा है। कालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया, वो बोले दुआ करो हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो वाज़ेह करे हमारे लिए, बयान करे हमारे लिए, मा हिया, किस किस्म की वो गाय है। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, क्योंकि वो गाय हम पर मुश्तबे हो गई है, मुश्किल हो गई, हम उसको समझ नहीं रहे, कैसी गाय, किधर गाय, कहां की गाय, वगैरह वगैरह सारा कुछ जानते सारे थे, लेकिन टाल मटोल से काम लेते ना, वो तैयार नहीं थे उसको ज़िबा करने की, क्योंकि ज़हनी गुलाम थे। जिस तरह आज हम, जब हमसे कहा जाए कि निकलो इन गुलामों, बछड़ों से, ज़िबा करो इन बछड़ों को, तो हम क्या बोलेंगे, कौन से बछड़े, कौन से बछड़े, क्या जागीरदार कोई बछ रहा है? जागीरदारी तो आईन इस्लाम है, नौज़ुबिल्लाह। कहीं हमारे सरदार, हमारे नवाब, हमारे खान, ये वडेरे या जागीरदार या कलमकार, ये डंडे बरदार, हम क्या ये बछड़े? ये तो हमारे लीडर हैं, ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये तो हज करने वाले हैं ना, तो हम भी तो टाल मटोल से काम लेंगे। तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, बेशक वो गाय मुश्तबे हो गई है, मुश्किल हो गई है, हम इसको समझ नहीं रहे, जान नहीं पा रहे। व इन्ना इंशाअल्लाह, व इन्ना, और बेशक इंशाअल्लाह लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम राह पाएंगे। अब तकदीर का उन्होंने सहारा लिया, बस अगर हमारी किस्मत में थी तो हम गाय को ज़िबा करेंगे, हमारी तकदीर में थी तो हम गाय को ज़िबा करेंगे, अगर किस्मत में नहीं थी फिर उसको ज़िबा नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो किस्मत के सहारे चल रहे हैं, हम तो तकदीर के जी रहे जिंदगी। बस हमारी जो तकदीर है, जो हमारी किस्मत है, उसी के सहारे हम भी पल रहे, हमारे बच्चे भी पल रहे। बस किस्मत यही बछड़ा परस्ती है, इनको हम पूजेंगे, इन्हीं को हम पालेंगे। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा, कहा मूसा ने, बेशक वो, अल्लाह फरमाता है, इन्नहु यकूलु, अल्लाह फरमाता है, इन्नहा, कि ये जो गाय है ना, इन्नहा बकरतुन, ये एक ऐसी गाय है, ला ज़लूल तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स, कि न तो हल में जोती गई है और न खेती को पानी देती, इससे कोई काम नहीं लिया जा रहा। इसको भी ज़हन में रखना, इस पर गुफ्तगू करेंगे ना। मुसल्लमतुन ला शियतन फीहा, बिल्कुल सही सालिम, बेदाग, कोई दाग उसमें नहीं है। कालू अलआन जित बिल हक, वो बोले हब तू लाया ठीक बात हम तक। तो तीन चीजें उस गाय में थी जिसकी वजह से, नंबर एक, न वो बूढ़ी थी न वो बच्ची थी, अवानुन बैन ज़ालिक, बिल्कुल जो है ना जवान, यानी इन्होंने अपने आप को जैसा रखा रख, बनी इसराइल ने अपने बच्चों को जैसा रखा रख, अपने आप को भूखा रखा, अपने आप को कमजोर रखा, अपने आप को बढ़ापे के मुंह में दिया, अपनी सेहत को इन्होंने बर्बाद कर दिया, बच्चों की सेहत को बर्बाद किया, अपने माशरे की, लेकिन बछड़े पर आंच नहीं आने दिया कि नहीं, बछड़ा जो है ना वो बूढ़ा नहीं हो जाए, वो बूढ़ी नहीं हो जाए, बस बछड़ा जो है वो खराब नहीं हो जाए। तो क्या खुदा के लिए, वो आज हमारी हालत ऐसा नहीं, आज जो हमारे बछड़े अवान बैन ज़ालिक, हट्टे कट्टे बिल्कुल जवान, और हमको देखो, हमारी हालत को देखो, न सेहत है, न तालीम है, न आजादी है, न अमन है, न खुशी है, कुछ है, बस हैवानों की तरफ जिंदगी गुजार, अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हम लोग, सारी मुश्किलात, सारी परेशानी में कौम गिरी हुई। और जो बछड़े हैं वो जो बड़े बड़े, फिर मैं बार बार दोहराता हूं, इसको आप तकरार समझे, लेकिन समझाने के लिए, जिस तरह इधर बकरा का लफ्ज बार बार आया, तो मैं भी इन बछड़ों का बार बार नेमत, तो ये जागीरदार, ये हमारे बड़े बड़े बादशाह जो हम पर मुसल्लत, बछड़े नहीं,
یہ بادشاہت کیا ہے جو آج عالم اسلام 21ویں صدی میں بادشاہت کو ہم پوج رہے ہیں؟ ان بچوں کو ہم نے ہٹا کٹا رکھا ہے، طاقتور رکھا ہے، اپنی ساری طاقت، اپنا سارا کمال، اپنی ساری محنت اپنے بادشاہوں کی نظر کرتے، اور وہ بچڑے کی طرح ہم پر مسلط ہے، اور پوری قوم ان بچڑوں کو پوج رہی، ان بادشاہوں کو۔ دنیا بادشاہ سے نکلی، اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیوں اپنا اختیار میں بچڑے کو دے دوں؟ بچڑا جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، بچڑا جوان ہے اور میں جو ہے نا کمزور، بادشاہ طاقتور ہے۔ خدا کے بندے، عوام کو طاقتور ہونا چاہیے، بادشاہ کو؟ ہاں، ہم نے کس کو طاقتور بنا عالم اسلام میں؟ بادشاہوں کو۔ اس کے بعد آمیریت ہے، آدھی دنیا مسلمانوں میں بادشاہت ہے، آدھی دنیا پر آمیریت۔ اپنا ڈنڈا ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنی طاقت ان کے ہاتھ میں دے دے، وہ عوام بین ذالک، وہ جوان ہٹا کٹا طاقتور ہم پر بدماشی کرے اور ہم ان کے آگے جو ہے نا سر جھکائے۔ پھر آؤ نیچے، یہ جو بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ کارخانے دار، یہ سرمایہ دار، یہ زمیندار، زمینیں اللہ کی، کارخانوں کو ہم چلائے، ان کے لیے محنت ہم کرے، ہم بوڑھے، ہماری صحت برباد، ہماری خوشیاں نہیں، علم سے دور، اور جو دنیا کے فیسلٹیز ہیں ان سے ہم دور، وہ عوام بین ذالک۔ مالداروں کو کچھ نہیں ہو رہا، جاگیرداروں کو کچھ نہیں ہو رہا، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولویوں کو کچھ نہیں ہو رہا، مذہبی پیشواؤں کو، وہ جو کرسیوں پر بیٹھے ان کو کچھ نہیں ہو رہا، جن کے ہاتھ میں قلم ہے، ڈنڈا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ عوام بین ذالک جن کو ہم پوچھتے ہیں، نکلو اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ان بچڑوں کی پرستش سے نکلو، ان کو ذبح کرو۔ ذبح کا مطلب ہے نکلو، ان سے نکلو، اپنی طاقت کو پہچانو۔ گائے کیا ہے جس کو تم پوج رہے ہو؟ وہ تو تمہارے لیے کہ اس کی دودھ پیو، وہ تو تمہاری اس کا گوشت کھاؤ، نہ کہ تم اس کے ہو۔ تو اب کیا ہے کہ ہم ان کو کھلا رہے، وہ ہمیں نہیں پلا رہے۔ اچھا، پھر فرمایا نمبر 2، صفراء، بولا نا فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسی رنگت بالکل زرد سونے کی طرح، وہ گولڈن، اور ہم کالے کالے۔ آج بھی جاؤ بادشاہوں کو دیکھو جو عالم اسلام پر مسلط ہے، جن کو ہم پوچھ رہے، ان کے بچوں کو دیکھو، ان کی محلات کو دیکھو، رہن سہن کو دیکھو، ان کی مراعات کو دیکھو، سونے جیسے محل ان کے، ان کی گاڑیوں کو دیکھو، ان کی دولت کو دیکھو، ان کی اثاثوں کو دیکھو۔ وہ گولڈن دور میں جی رہے، سنہرے دور میں جی رہے۔ آؤ اپنے آمیروں کو دیکھو، آؤ ان مالداروں کو دیکھو، ان بڑے بڑے سرداروں اور جاگیرداروں کو دیکھو، اپنے وڈیروں اور خانوں کو دیکھو، ان مذہبی پیشوا اور پیروں کو دیکھو، سرخ سرخ چہرے، سرخ سرخ چہرے، بالکل سنہرے جیسے۔ اور ہمارے بچوں کو دیکھو، ہمیں دیکھو، کالے کالے چہرے، زرد پیلے چہرے۔ اپنی جھونپڑیوں کو دیکھو، ان کے محلات کو دیکھو، اپنے پٹے پیروں کو دیکھو، اور ان کی جو ہے نا گاڑیوں کو دیکھو۔ کیا ہمارے لیے صاف پانی ہے کہ پیے؟ انہوں نے صاف پانی میں دیے، ایک صحت ہم کو دی ہے، ایک اچھا علم ہم کو دی ہے۔ ہر چیز ان کی طرف جہاں ان کے محلات کو دیکھ تسر الناظرین، خوش ہوتے آدمی۔ ان کے محلات انسانوں کو خوش کرتے، ان کی زندگی انسانوں کو خوش رکھتی۔ وہ چین میں ہے، وہ امن میں ہے، وہ خوشی میں ہے، وہ ترقی میں ہے۔ دنیا جہاں میں عزت ہے، نام ہے، لیکن قوم جو 2 ارب مسلمان ہیں، ان کی حالت کو دیکھو، جس کی طرف کوئی دیکھے نہیں۔ غریب کے بچے کی طرف آپ دیکھ نہیں سکتے، نہ ڈھنگ کے کپڑے ہے، نہ اچھی صحت ہے، نہ خوراک ہے۔ صحیح خوراک مل رہا بچوں کو، صحیح ہیلتھ مل رہا ہے؟ دیکھیں اپنے بچوں کی خوراک کو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے، ان کو خوراک چاہیے۔ اس زمانے میں ان کو گروتھ چاہیے، ان کو ہیلتھ چاہیے، اس کے بعد ان کو تعلیم چاہیے، اس کے بعد ان کو نربندی چاہیے، ان کو آزادی چاہیے۔ سب ہم نے چینا، ہم نے نہیں، ہم نے ان کو بچڑوں کے حوالے کیا کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں نا، یہ تمہارے
बच्चों के पुजारी है, बस तुम निकलो और हम तुमको पूजे। आवाज। और नंबर मुसल्लमतन, क्या फरमाया? मुसल्लमतन ला शतिफिया ला तुसील अर्द वला तुस्किल अर्ज़। न ये काम करे, न ये पानी सींचे, और न ये हल चलाए। हल चलाने हम अवाम ने, पानी सींचना है हमने, मेहनत करना है हमने, ख्वारी उठाना है हमने, मुश्किल उठाना है हमने। और ये जो बछड़े हैं ना, ये बादशाह, ये आमिर, ये कलमकार, ये डंडे बरदार, ये मजहबी पेशवा, ये जागीरदार, ये सरदार, बार बार कहूंगा, ये खान, ये वडेरे, ये न पानी सींचे न ये हल चलाए। ओ देखे हमारे बच्चे खेतों में, हमारी बीवियां खेतों में, हम सब खेतों में लगे, हमारे पैरों में जूते नहीं है, बदन पर कपड़ा नहीं है, जिस्म में वो ताकत नहीं है, ज़हन में अकल नहीं है, झोंपड़ी हमारा देखो, हालत हमारा देखो, लेकिन इसके बावजूद हमने जो है ना ज़राअत में काम करना, हमने मेहनत करना। और जब प्रोडक्शन की बात आ जाती है, फिर ये सारे बछड़े आ जाते, हमारी चीजों को मुफ्त ले जाते, हमारे गन्ने को मुफ्त ले जाते, फिर वाकई हम पर दोबारा हम पर चीनी की शिकल में गुना दर गुना ये बेचते, हमसे गल्ला लेते हैं मुफ्त में, फिर हम पर बेचते हैं अपनी मर्जी का। इसलिए कि बछड़े हैं, इसलिए कि हमने इनको खुदा बनाया है, इसलिए कि इनके खौफ में हम डूबे हुए हैं, इनके आगे हम झुके हुए हैं, अपनी पूरी ताकत इन जालिमों के हाथ में हमने दी है, यही हम पर राज कर रहा है। इस राज से हमने निकलना है, इस राज से हमने निकलना है। और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को निकाल रहा है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को निकाला। हमने इन तागूती कुव्वतों को जो बछड़ा बनाया, इन तागूती कुव्वतों के जबर से हमने निकलना है। वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। जितने अंबिया और रसूल अल्लाह ताला ने मुंह से फरमाया, निकलो इन बछड़ों की पूजा से, मत गिरो इनके आगे, मत सुजदा करो इनको, मत खौफ खाओ इनसे, अपनी वाक इख्तियार इन बछड़ों को मत दो, अपनी मेहनत का सिला इनको मत दो, अपने बच्चों को दे दो, अपने कंधों पर इनको मत बिठाओ, अपने कंधों पर इनको मत उड़ाओ, इनके मोहल्लात के लिए अपनी झोंपड़ियों को मत चलाओ, अदल के लिए काम करो, इल्म के लिए कायम करो। ये था अंबिया कराम। लेकिन हमने पानी उनको सींचने नहीं देना है, ये हमारे खुदा है। फिर इनका चेहरा जो है ना फिर जर्द बनेगा, फिर इनके बच्चे हमारी तरह बनेंगे। अगर इनसे हमने वाह को इख्तियार लिया तो एक कोहराम मच जाएगी, आलम इस्लाम डूब जाएगी, गर्क हो जाएगी। इसी बादशाहों पर जो है ना आलम इस्लाम कड़ी है, ये अल्लाह ताला का साया हम लोगों पर। अस्सुल्तानु ज़िल्लुल्लाह अलल अर्द, अस्सुल्तानु ज़िल्लुल्लाह फिल अर्द, मन अहानहु सुल्तान कद अहानहुल्लाह। ये खुदा के साया है, इनको अल्लाह ताला ने हम पर मुसल्लत किया हमारे फायदे में। इन बछड़ों को हमने नहीं ज़िबा करना, अगर खुदा नख्वासा ये गए तो पता नहीं क्या से क्या होगा। मुसल्लमतन ला शतिफिया, बिल्कुल बेदाग। कभी इन उमरा, इन शुरफा, इन अशराफिया के में तुमने एक दाग देखा? मुख्तसर करके मैं आपको बताऊं ना कि आज का बछड़ा हमारा एक तो आलिमी अशराफी है, जिसने पूरी दुनिया को जो है अपना पुजारी बना हुआ, अपनी दौलत का पुजारी, अपनी ताकत का पुजारी। तमाम दुनिया में अमन नहीं है, तमाम दुनिया में चैन नहीं है, तमाम दुनिया में गुर्बत है, सिवाय चंद एक। सिर्फ ये जो बछड़े हैं ये खुश है बस। आज भी 4 अरब इंसान जो है ना इस दुनिया में, इस धरती में भूख की जिंदगी से, गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार। या अफ्रीका में देखो क्या है, जनूबी अफ्रीका में देखो क्या है, हमारे यहां देखो क्या है, हमारे वसाइल, हमारी मेहनत, सब को ये सल्व कर रहे, और हमारे सरों को अपने आगे इन्होंने झुकाया। अपनी मर्जी का कानून हमें देते, अपनी मर्जी का हुक्म हम पर चलाते। हमारे रब से, हकीकी रब से इन्होंने हमको दूर कर दिया, हमारे दिलों से तौहीद के नूर को इन्होंने निकाल दिया। अपनी माल से हमको डराते हैं, अपनी ताकत से हमको डराते, अपनी असलहे की खातिर हमारी दुनिया को इन्होंने बेअमन कर दिया, जंगों में इब्तला किया। हमारे बच्चे मर रहे, हर जगह हमारे बच्चे मर रहे गरीबों के,
ہر جگہ انہی کی لاشیں اب اٹھا رہے ہیں، انہی کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. تو کب نکلیں گے ہم عالمی اشرافیہ سے، جو عالمی اشرافیہ کو ہم نے بچڑا بنایا ہوا ہے؟ عجیب ہے کہ عالم اسلام کے بچڑوں نے پھر عالمی اشرافیہ کو بچڑا بنایا. ہم نے عالم اسلام کے ایلیٹ کو بچڑا بنایا. جانتے ہیں میری بات؟ ہم مسلمان 2 ارب مسلمانوں نے جو مسلمان ایلیٹ، جو مسلمان اشرف، اس کو بچڑا بنایا. ان بچڑوں نے پھر عالمی اشرافیہ کو بچڑا بنایا. ایک دفعہ ان کو ہم گرے سجدہ کریں، پھر ان کے ذریعے ان کو ہم گرے سجدہ کریں. اپنے سے بھی ہمیں ڈراتے، ان سے بھی ہمیں ڈراتے. کب تک نکلیں گے؟ وہ بے داغ، ان میں کوئی داغ نہیں ہے، ان کے بچوں میں کوئی داغ نہیں، ان کے محلات میں داغ نہیں ہے. اور ہم داغدار، ہم داغدار، ہمارے چہروں میں داغ، ہر جگہ ہم مشکلات کے شکار، ہر جگہ ہم پریشانی کے شکار، ہر جگہ ہم میں کریک. تو سمجھو بات کو 21ویں صدی کے تحت مذہبی پیشوا آپ کو نہیں سمجھائے گا، وہ آپ کو نظریاتی باتوں میں لگائے گا، وہ آپ کو الجھائے گا، وہ کرنٹ جو ایشوز ہے اس پر بات نہیں کرے گا. اس کو تمہاری غربت سے کوئی کام نہیں ہے، تمہاری جہالت سے اس کو کوئی نہیں کام، اس کو کوئی لینا دینا نہیں. وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ سامری ہے، وہ آزر ہے، وہ فرعون کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ نمرود کے ساتھ ملا ہوا ہے. تم نے ذرا خیال کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم حق تک پہنچ گئے. واقعی ابھی ہمارا دماغ کھل گیا، بنی اسرائیل کا پھر بھی دماغ کھل گیا، موسیٰ علیہ السلام کے دماغ کو پھر بھی کھول دی، لیکن ہمارا دماغ کھل نہیں رہا. 1400 سال سے ہمارا دماغ کھل. آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیمات، اس کی سیرت، پھر اس کے سچے ساتھی اصحاب اکرام، ان کی سیرت، لیکن ہمارا دماغ کھل نہیں رہا. ہمیں بھی جہادیدہ لوگ آ گئے، ہمیں بھی اچھے اچھے لوگ آ گئے. ہمیشہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں ان بچڑوں کی پوجا سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن پر ام ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنتے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، آج اسی 2 ارب مسلمانوں میں ایسے لوگ بہت ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ عالم اسلام اس کا دماغ کھل جائے، وہ شرک سے نکل جائے، وہ بچڑا پرستی سے نکل جائے، وہ بچڑوں کی پہچان کرے کہ آج 21ویں صدی کے بچڑے کون ہیں، ان کے اشکال کیا ہے، کس طرح ہم ان کو پوج رہے ہیں. اس طرح کے لوگ، پھر ہم دماغ نہیں کھولتے. اس کا تو دماغ کھل گیا، وہ حق کو جان گئے. فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، لیکن ہم ذبح نہیں کریں گے. ہم ان کو کیوں ذبح کریں گے؟ ہم ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، اپنے بچوں کی روزی ان کے منہ میں ڈالیں گے، اپنے پیٹ کو کاٹ کر ان کو دیں گے، اپنے کو بھوکا رکھ کر ان کو جو ہے نا ہم مالدار بنائیں گے. یہ سارا برڈن، سارا بوجھ ہم پر ڈالیں. ہم خوش ہیں، ہم تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے بچڑے ہیں. ہمیشہ ان کے آگے گریں گے، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کریں گے کہ ان بچڑوں کو ہمیشہ جو ہے نا پوچھتے رہو. کبھی اپنے پیر صاحب کو کندھوں سے جو ہے نا اٹھانا نہیں، کبھی اپنے پیشوا کے ہاتھوں کو، جو قدم بوسی اس کو کہتے، ہاتھ بوسی کہتے نا، اس سے ناراض نہیں کرنا. ہمیشہ ہم یہی درس دیں گے اپنے بچوں کو. خبردار اگر جاگیردار کو تم نے ناراض کیا، خبردار اگر اس کی رٹ کو تم نے چیلنج کیا، خبردار اگر اس کے بچوں کو تم نے چھیڑا. یہ تو ہماری قسمت ہے، ان کو تو اللہ نے پر مسلط کیا ہوا ہے، یہ تو ہماری تقدیر ہے. سنو، پھر ہمارے مذہبی پیشواتے سنو کہ یہ غریبی بہتر ہے، یہ غربت تمہارے لیے بہتر ہے، یہ جو تمہارا داغ بدن ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہارا امتحان ہے. یہ دنیا جیل خانہ ہے، تم اس میں قید ہو. چھوڑو ان مالداروں کو، بس ان کو پوجو. مل کر یہ ہمیں حق سے دور کرتے، اس لیے ہم ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن بنی اسرائیل نے تو پھر بھی ذبح کیا نا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لیکن وہ اس سے قریب نہیں تھے. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچڑے کو، اس گائے کو ہم ذبح کریں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی حکمت، وہ روشن دلائل، وہ اللہ کا حکم ان کو مجبور کیا کہ اس گائے کو جب تک ذبح نہیں کرو گے تم افضل قوم نہیں ٹھہرو گے، تم قائد قوم نہیں ٹھہرو گے، تم صحیح معنوں میں آزاد نہیں جاؤ گے، تم صحیح معنوں میں ترقی نہیں کرو گے، تم صحیح معنوں میں اللہ سے
قریب نہیں ہوگے، تم جنت کے وارث نہیں بنو گے۔ آج ہم بھی یہی کہتے امت مسلمہ سے، جب تک ان بچڑوں کو تم نے ذبح نہیں کیا، یعنی جب تک ان کی خدائی سے تم نکلے نہیں ہو، جب تک ان کی رٹ کو تم نے چیلنج نہیں کیا، جب تک ان کی خوف سے تم نکلے نہیں ہو، جب تک ان کی محبت سے نکلے نہیں ہو، جب تک ان کی تقلید سے نکلے نہیں ہو، جب تک ان کے استحصال سے تم نکلے نہیں ہو، جب تک ان کی دولت، ڈنڈا، قلم اور ان کی سماجی کرداروں سے تم نکلے نہیں ہو، تب تک تم اللہ سے قریب نہیں ہو جاؤ گے مسلمانوں۔ تب تک تم صحیح آزاد نہیں بنو گے، تب تک تم روشنی کی طرف، ترقی کی طرف نہیں جاؤ گے، تب تک تمہاری دنیا خوشحال نہیں ہو جائے گی، تب تک تم ترقی یافتہ قوموں میں تمہارا شمار نہیں ہوئے گا، نہیں ہوئے گا تمہارا، بالکل نہیں ہوئے گا۔ اگر مغرب والے آگے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فرانس کا انقلاب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بچڑوں کے ساتھ کیا انہوں نے کیا؟ اپنے اپنے بچڑوں کو سب کو ذبح کیا نہیں کیا؟ نکلے نا، بادشاہ سے نکلے، وہ مذہبی پیشوات سے نکلے، وہ جہالت سے نکلے، وہ خوف سے نکلے، وہ بچڑے پرستی سے نکلے، تو یورپ جو ہے نا وہ روشن ہو گیا۔ آج اختیار جو ہے نا ادھر عوام کا ہے، تو ہم بھی نکلیں گے نا۔ سرکار دو عالم وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں نکالا، ان سے قیادت لے کر بچڑوں سے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے سردار نہیں بنایا، تو آج بھی ہے ہمارے لیے راستے کھولے۔ اگر ہم ان کو ذبح کریں گے، ان سے ہم نکلیں گے۔ اب آتے ہیں سبق کی تیسری حصے کی طرف، ایک اہم سبق، اس کو آپ نے غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس طرح کے تو لوگ، میں نے کہا نا، اس طرح کے لوگ بہت ہیں جو ہمیشہ اپنی قوموں کو شرک سے نکالتے، جہالت سے نکالتے، استحصال سے نکالتے، ان کو خوف سے نکالتے، بچڑے کے جبر سے ان کو نکالتے، ہے نا، ہمیشہ ایسا ہوتا۔ پھر وہ جو بچڑے ہوتے ہیں نا، وہ جو گائے ہوتے، ان کی طاقت ہوتی، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا ریاست کی طاقت ہوتی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک دفعہ سمجھاؤں گا، پھر آیات کو آپ سمجھیں گے۔ ان کے پاس دولت کی طاقت، قلم ان کے ہاتھ میں، کرسی ان کے ہاتھ میں، ساری سماجی طاقتیں سردار کی شکل میں، خان کی شکل میں، میر معتبر کی شکل میں، چودھری اور وڈیرے کی شکل میں، جاگیردار کی شکل میں، پیر اور ملا کی شکل میں، ہے نا، سب ان کے ساتھ۔ تو یہ ایسے انقلابی لوگوں کو چھوڑیں گے جو قوم کو ان کی پوجا سے نکالے، قوم کو ان کی خوف سے نکالے، قوم کو ان کے جبر و حاکمیت سے نکالے، اور بولے ان الحکم الا للہ، تو حکم صرف اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، الہ صرف اللہ ہے، نہیں ڈریں گے ہم مگر صرف اللہ سے، نہیں جھکیں گے ہم مگر صرف اللہ کو، نہیں چلیں گے ہم لیکن صرف اپنے رب کے طریقے پر۔ ہمارا قائد اور سارت اللہ کے نبی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی کی سیرت پر چلیں گے، ہم تمہاری غلامی کو نہیں مانیں گے، ہم تمہارے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم اپنے بچوں کی محنتیں تمہارے قدموں میں نہیں رکھیں گے، ان کا پیٹ کاٹو، ان کو جاہل رکھو، ان کو پسماندہ رکھو، اور تمہارے بچوں کو جو ہے نا بچڑا بناؤ، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو مجھے بولے ایسے لیڈر کو چھوڑیں گے؟ اس کو تو ماریں گے نا، ایک سازش کے تحت۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب ایک اللہ والا جناب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی، ایک انقلابی ساتھی جو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایک دیہات جاتا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہ موسوی تعلیمات کو درعام کر رہا تھا، انقلابی باتیں کر رہا تھا، اور جو اللہ کی کتاب کی اس کی تعلیم کو عام کر رہا تھا۔ تو اس زمانے کا جو ایلیٹ تھا، جو بچڑا تھا، جو گائے تھی، اس کا ایک شکل ہے، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں نا، وہ گائے نہیں جو دودھ دیتی، اس کا ایک شکل، تو انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اب اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، ایسا نہیں بولا کہ تم میں سے ایک نے اس کو قتل، نہیں، تم نے قتل کیا مل کر۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یاد کرو اس واقعے کو کہ اس انقلابی لیڈر کو تم نے قتل کیا جو تم کو اس فرعونی غلامی کے آثار سے نکال رہا تھا، تم کو آزادی کا درس دے رہا تھا، تم کو جبر سے نکال رہا تھا، تم کو خوف سے نکال رہا تھا۔
تم کو غلامی سے نکال رہا تھا. ظالموں تم نے اس عظیم انسان کو قتل کیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا, پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس پر سٹینڈ لیا, کس نے قتل کیا اس انقلابی میرے ساتھی کو, کیوں قتل کیا اس کو, کون ہے قاتل؟ اب تم لوگ میں لرزہ پیدا ہو گیا, ایک نے اس پر ڈالا ایک نے اس پر ڈالا, فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. کوئی بولتا ہے میں نے قتل نہیں کیا. اسی لیے آج بھی یہ جو بچڑے ہیں نا, جس انقلابی لیڈر کو یہ قتل کرتے, اس کو سازش کے تحت خفیہ طریقے سے کرتے تاکہ قاتل کا پتہ نہیں چل جائے. وہ بولتے اس نے قتل کیا, وہ بولتے اس نے قتل کیا, وہ بولتے اس سے پوچھو, وہ بولتے اس سے پوچھو. ابھی قوم کو یہ چکر میں لگاتے. ہمارے ان انقلابیوں کو جب قتل کیا گیا, یا عالمی بچڑے نے یا علاقائی بچڑے نے, یا عالمی اشرافیہ نے یا اسلامی اشرافیہ نے, پتہ چلا ان کا قاتلوں کا. کسی نے ذمہ لیا اپنے سر پر کہ ان عظیم لوگوں نے کن کو ایک حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہید کیا, کیوں شہید کیا؟ وہ ایک انقلابی شخص تھے. حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں شہید کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ اس لیے کہ وہ پیغمبر کے سچے ساتھی تھے, وہ انقلابی تھے, وہ امت مسلمہ کو صحیح راستے پر چلانے والے تھے. تو آج بھی ایسا ہوتا. تو انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا. واللہ مخرجن, دیکھیں ابھی آیات کو, حالانکہ اللہ مخرجن, وہ ظاہر کرنے والا تھا, ما کنتم تکتمون, جو تم چھپاتے تھے. تمہارا تو خیال تھا کہ اللہ ہمیں چھوڑے گا, نہیں, اللہ والے تم کو نہیں چھوڑے. آج تو اللہ والے نہیں ہے. یہ 2 ارب مسلمان اگر اللہ والے ہوتے تو ان کے لیڈروں کو کوئی قتل کر سکتا تھا؟ ان عظیم لوگوں کو قتل کر سکتا تھا؟ اگر یہ 2 ارب مسلمان اسٹینڈ لے ہوئے نا ان لوگوں پر جو صحیح معنوں میں قوم کے خیر خواہ ہے, صحیح معنوں میں اسلام کے خیر خواہ ہے, صحیح معنوں میں انسانیت کا خیر خواہ ہے, صحیح معنوں میں ایلیٹ کلاس کے آگے کھڑے ہیں, جبر کے آگے کھڑے ہیں, استعمار کے آگے کھڑے ہیں, استحصالی قوتوں کے آگے کھڑے ہیں, صحیح معنوں میں دنیا میں عدل چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, معاشی انصاف چاہتے ہیں, معاشی عدل چاہتے ہیں, انسانوں کو احترام دینا چاہتے ہیں, انسانوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں, انسانوں کو توحید کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں. اگر یہ 2 ارب مسلمان سٹینڈ لے لے کوئی اس کو پھر قتل کر سکے گا. لیکن ہم کو تو میں نے کہا جزئی مسئلوں میں لگایا ہوا ہے, اصل حقائق سے دور رکھا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں قاتل سامنے آ جائے. اس لیے جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا. تو اللہ چھوڑے گا اس کو کہ وہ اللہ کے بندوں کو قتل کرے, اور جس کو وہ قتل کر رہا ہے اس کے بچوں کو وہ یتیم کرے, اس کی بیوی کو بیوہ بنائے, اس کی ماں کو رلائے, اس کے باپ کے کندھے کو توڑے, ملک میں فساد پیدا کرے, ملک میں بدامنی پیدا کرے, ملک میں خوف پیدا کرے, بدماشی پیدا کرے. چھوڑے گا اللہ اس کو؟ لیکن ہم تو چھوڑ رہے ہیں نا. ہم تو قاتلوں کو کچھ نہیں بولتے. جس نے آج عالم اسلام کو خون میں رنگا ہوا, عراق کا کیا حال ہوا, لیبیا میں کیا ہوا, شام میں کیا ہوا, پیچھے افغانستان میں کیا ہوا, ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور اسلامی دنیا میں کیا ہو رہی, دنیا میں کیا ہو رہی. کیا ہم نے سٹینڈ لیا قاتلوں کے خلاف؟ کون ہمیں قتل کر رہا ہے, کیوں ہمیں قتل کر رہا ہے, ہماری گناہ کیا ہے, ہر دن ہم کیوں لاشیں اٹھا رہے. ہر جگہ مسلمان کا نوجوان اس کا لاش, اس کی لاش جو ہے نا اس کے ماں کے پاس جا رہی. کیوں؟ کبھی سٹینڈ لیا ہم لوگوں نے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت سٹینڈ لیا, واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اگر 2 ارب مسلمان نا اس پر سٹینڈ لے لے, جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. نہیں چھوڑیں گے ہم قاتل کو, چاہے وہ روئی زمین کے ایک کونے بھی چھپ جائے. ہم اپنی پوری طاقت لگائیں گے, قاتل کو چھوڑیں گے نہیں. جس نے ایک انسان کو, مسلمان نہیں, انسان, مسلمان تو دور کی بات, اسلام مسلمان, ایک انسان کو قتل کیا, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے تمام انسانوں کو بچا, ہے نا. وہ قرآن کی آیات بھی ہے, سورہ مائدہ کی آیت
32 من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن آیاها فکأنما احیاها الناس جميعا معذرت کے ساتھ، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، یہ فساد فی الارض ہے، تو اس نے گویا سارے انسانوں کو مارا. جس نے ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو بچایا. آپ مجھے بتائیں اس وقت امت مسلمہ اس نے ایکشن لیے، اس مسئلے کو سمجھا؟ بس مذہبی رسومات، مذہبی وضاحت بالکل کرو، مذہبی رسومات کو اپناؤ، لیکن یہ ایک مسئلہ نہیں ہے بڑا مسئلہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ بدامنی کا مسئلہ ہے، یہ جو ہم مسلمان آگے نہیں جا، ان گایوں نے، ان سازشیوں نے ہمارے ملکوں میں جو ہے نا ایک جنگ، ایک بدامنی انہوں نے پیدا کی، تو اللہ اس کو نکالے گا. کس طرح نکالے گا؟ حدیث پر آتے اللہ تعالیٰ ان قاتلوں کو کیسا منظران پر لائے گا. اب مولوی صاحبان کی بات سنو، ان کی بات سنو نا. وہ کہتے اللہ تعالیٰ اس طرح ان قاتلوں کا سراغ لگائے گا کہ جاؤ ایک پہلے کیا ذبح کرو، پہلے گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو. پھر جب اس کو ذبح کیا تو اس گائے کی جو لاش، اس جو مذبوح گائے، اس کا ایک حصہ یا اس کی زبان، کان، دم، کسی بھی اس کو لا کر اس مقتول پر، جو ہیرو ہے، جو مقتول ہے، اس کے لاش پر اس کو مار دو، تو وہ جو لاش ہے نا، وہ جو مردہ ہے وہ زندہ ہو جائے گا. سنو، وہ زندہ ہو جائے گا، پھر بولے گا مجھے فلاں نے مارا تھا. یعنی آج جو ہم قتل ہو رہے، بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ گائے کو ذبح کرنا ہے نا، اور پھر اس گائے، وہ جو مذبوح گائے، اس کے دم کو، زبان کو اٹھا کر ہم نے مقتولوں پر، جو مقتول ہے اس پر لگانا ہے نا، اس پر ضرب لگانا ہے، بس وہ پھر زندہ ہو جائے گا. یار مجھے بتائے کوئی مانے گا اس کو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیا قرآن میں ایسا ہی ہے؟ کیا جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ کیا اس زمانے میں لوگ لوگوں کو نہیں مار رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا سنت تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جاؤ ایک اونٹ کو ذبح کرو؟ ایسا فرماتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفتیش کرتے تھے؟ اچھا، یہ تو کہتے ہیں فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مقتول کو، مارو اس مقتول کو، ببعضھا، اس مری ہوئی، وہ جو مذبوحہ گائے ہے اس کے ایک حصے سے، وہ جو ذبیحہ ہے نا اس کے ایک حصے سے، تو یہ زندہ ہو جائے گا. کچھ پھر عالم میں وہ ایک اور بات کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہے ٹھیک، یہ کیسا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سامنے اس گائے کو اس لیے ذبح کروایا کہ وہ اس کو خدا مانتے تھے. بنی اسرائیل ایک عقیدت رکھتے تھے اس گائے سے، اس گائے کی عظمت، تقدیس ان کے دلوں میں تھا. اگر اس مذبوحہ سے یا اس کے حصے سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تو وہ بولتے تھے دیکھو ہم نے نہیں بولا تھا کہ یہ کمال کی گائے ہے، دیکھو کمال کی گائے، ہم نے تو بولا تھا کہ ہماری خدا ہے، ہمارا خدا ہے، دیکھو ابھی اس کے دم کو ہم نے اٹھایا اور اس مذبوحہ گائے نے اس کو زندہ کر دیا. واقعی یہ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو چاہا کہ اس گائے کی عظمت، تقدیس ان کے دلوں سے نکل جائے، خدائی نکل جائے، اسی لیے تو ان کے ہاتھوں سے ان کو ذبح کروایا. یار اگر وہ گائے اس قدر کمالدار تھی تو اپنے آپ کو ذبح سے کیوں نہیں روک سکی؟ چوری سے کیوں نہیں روک سکی؟ تو اس لیے وہ عالم کہتے ہیں نہیں، ادھر کوئی اور بات، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لاش ہے نا، تم ایسا کرو اس لاش کا ایک ہاتھ، مردے کا ایک ہاتھ اس پر ایسا مارو، یا یہ ہاتھ اس پر ایسا مارو، یا اس کا کان ایسا مارو، یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ زندہ ہو جائے گا. یہ ایک نفسیاتی طریقہ. ایک تفتیش کار بیٹھے یا دو تفتیش کار بیٹھے، جن جن پر شک ہے قتل کا، جن جن پر شک ہے ان کو بلائے کہ بھائی آؤ اس مردے کا، یہ جو لاش ہے اس کا ایک ہاتھ دوسرے پر مارو یا ایک ہاتھ بدن پر مارو. تو وہ تفتیش کر رہا تھا، جو بھی آتا تھا یا تو وہ گھبرا جاتا تھا یا وہ نہیں آتا تھا.
اچھا جو گھبراہٹ کا شکار نفساتی طریقہ ہے نا، تو اس طرح پھر وہ پکڑے گا، اس طرح ایک ایک کر کے وہ قاتل پکڑے گا، یعنی وہ گھبراہٹ کے شکار ہوگا. آج بھی ایسا ہوتا ہے بہت جگہ میں نا، کدھر لوٹا گمایا جاتا ہے، کدھر لوگوں کو آگ پر گزارا جاتا ہے، کدھر لوگوں کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور تفتیش کار نفسیاتی طور پر کوشش کرتا ہے نا. لیکن میرا ذہن یا کچھ ساتھیوں کا ذہن کچھ اور طرف جاتا، کچھ اور طرف جاتا. وہ آج 21ویں صدی ہے. آج 21ویں صدی میں جو تفتیش کے طریقے وہ بالکل جو سائنٹیفک. آج جو ہمارے تفتیش کار ہے، جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرے جو ادارے ہیں جو قاتلوں کا سراغ لگاتے، باقاعدہ ان میں ایکسپرٹ ماہر ہوتے، باقاعدہ ایک سائنس ہے ابھی، باقاعدہ نفسیات کیا ہے، سائنس ہے ابھی. وہ سائنٹیفک طریقے سے تفتیش کرتے اور پھر وہاں تک پہنچتے. مثلا اگلے دن ہم نے سنا کہ ایک جوان اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں، تو ڈاکوؤں نے، قاتلوں نے اس کو قتل کیا، اس کی بیوی کو قتل نہیں کیا، بچوں کو کچھ نہیں بولا، اس کو قتل کیا. اور پھر تو تفتیش کاروں نے تفتیش کی، تفتیش کار اس نتیجے پہنچے کہ اس کی بیوی اس میں شامل تھی، اپنے شوہر کو اس بیوی نے قتل کیا. تو اس نے تو کوئی گائے سے کام تو نہیں لیا تھا نا، یا بیوی کو تو نہیں بولا تھا چلو اس اپنے شوہر کے قبرستان پر ایک پتھر اٹھا کر اس کے جو ہے نا قبر پر مارو، یا وہ اپنے شوہر کا جو ہے نا جو مقتول ہے اس کے ہاتھ کو اٹھا کر اس پر لگاؤ. وہ تو درام سے ہو جاتا تھا کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا. لیکن انہوں نے تفتیش کے نئی طریقوں کو اپنایا. تفتیش کے، میں نے تفتیشار کا انٹرویو خود سنا، بہت ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا. تو میرا دھیان کچھ اور طرف کی کہ اس زمانے میں بھی قرآن نے جو سائنٹیفک طریقہ کار وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتایا وحی کے ذریعے، کیونکہ اس زمانے میں تو سائنس ترقی یافتہ نہیں تھی، نفسیات کو لوگ کم جانتے تھے. تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی رہنمائی فرمائی کہ آپ نے جدت سے کام لینا ہے، جدت ترازی سے کام لینا ہے تاکہ کوئی قاتل بچے نہیں. تو گویا کہ قرآن ہمیں جدت کی طرف لے جاتا ہے، جدیدت کی طرف لے جا رہے ہیں، نئے نئے سائنٹیفک جو طریقے اس کی طرف لے جا رہے ہیں کہ تفتیش کے جو نئے نئے طریقے اس سے کام لے. وہ کیا ہے؟ فَضْرِبُوهُ. یہ جو ضرب ہے قرآن میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. اصل مسئلہ ادھر ہے، اگرچہ یہ میری ایک رائے ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے، علماء کرام اختلاف کر سکتے. میں اپنی تفسیر کو کبھی جو ہے حتمی نہیں سمجھتا، میں اپنے خیال کو کبھی حتمی نہیں سمجھتا اور کوئی عالم نہیں سمجھتا. جب ہم اختلاف کریں گے ایک دوسرے کے تو اب آگے بڑھیں گے. حتمی بات تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، واللہ عالم. ہم تو صرف بلاس، اصل علم تو اللہ کے پاس، ہم تو طالب علم ہیں. اگر ہم صحیح ہیں تو اللہ ہمیں اس کا ثواب دے گا، اور اگر ہم صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. لیکن ہم نے سوچنا تو ہے نا، قرآن میں غور تو کرنا ہم نے. اللہ کہتے ہیں قرآن میں غور کرو، فکر کرو، تعقل کرو. ویسے تھے طالب علم، اگر تم خطا بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا پھر آگے ترقی دے گا، علم کی طرف ترقی. تو ایک میرا خیال ہے، اور خیال کے پیچھے بھی لاجک ہونی چاہیے، یاد رکھنا. ایسا نہیں کہ بس تم نے خیال، قرآن کوئی اللہ کا کلام مذاق نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے خیال کو اس میں گھسیڑے، اس کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے، بس وہ اپنے اس کا وہ اپنے فکر افکار کا جو ہے نا اس کو تابع نہیں. ہر چیز قرآن کے تابع ہے. میں بار بار بتاتا ہوں، ہماری سائنس، ہماری عقلیات، ہماری روایات، ہماری احادیث، ہمارے اجتہادات، ہمارے فتوے، ہمارا سوچ، ہمارا بچار سب قرآن کے تابع، اور کسوٹی قرآن ہے. اگر ہماری باتیں قرآن کے مطابق اس کو لے لو، اگر مطابق نہیں پھینک دو اس کو دیوار سے، ہے نا. لیکن وہ جو آپ کا سوچ بچار ہے وہ بھی علمی ہو چاہیے، اس کے پیچھے ریزن ہونی چاہیے. تو اب وہ ریزن آپ کو بتاتا ہوں. ضرب جو ہے بنیادی طور پر، آپ مجھے سنیں، ضرب بنیادی طور پر کسی چیز کا دوسرے چیز پر واقع ہونا، اس کو ضرب کہتے ہیں. ایک چیز کا دوسرے کو متاثر کرنا. اب دیکھو میں نے ہاتھ کو مارا نا، اس ہاتھ نے اس کو کیا کیا؟ متاثر کیا. اس مارنے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں. اب میں راستے پر چل رہا ہوں، میں راستے کو کاٹ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ راستے کو کاٹ رہا ہوں، متاثر کر رہا ہوں. تو اس چلنے کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب کہتے. قرآن میں ہے نا. اچھا ضرب الامثال ہم کہتے نہیں کہتے؟ ضرب المثل ہم کہتے.
تو وہ مثال کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو سمجھانے کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب. سب سے زیادہ ضرب قرآن میں مثالوں کی لائے ہوا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا سورہ یاسین میں آپ لوگ پڑھتے ہیں نا. تو ادھر دھیان یہ جاتا کہ ادھر ضرب مارنے کے معنی میں نہیں ہے, چلنے کے معنی میں نہیں ہے, بیان کرنے کے معنی میں, تفتیش کے معنی میں ہے, سوچ و بچار کے معنی میں ہے. یہ جو قتل کا معاملہ ہے وَاضْرِبُوهُ ہے نا, اس کو بیان کرو, لوگوں سے بیان لو, لوگوں سے بیان لو. جو مقتول کے ورثہ ان کا بھی بیان لے لو, جن پر شک ہے ان کا بھی بیان لے لو. ان بیانوں سے تفتیش کی طرف جاؤ ہے نا. وَاضْرِبُوهُ ہے نا, بیان کرو اس کو, اس واقعے کو. اگرچہ ادھر مؤنث مذکر کا تو عالم بتاتے ہیں, لیکن ادھر اضربوہ نفس تو مؤنث ہے, ادھر جو ہے نا ہو ضمیر یہ مذکر ہے, اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے. قرآن مجید میں کئی ایسے محاورات استعمال ہوئے, بار بار میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا. ہم گرامیٹیکل نحوی طریقہ اگرچہ ناو کا ایک حد تک ہم پابند ہے, لیکن اصل چیز ہمارے لیے قرآن ہے. تو فرمایا بیان کرو, بیان بازی کرو, بیان لے لو. کن کا بیان لے لو؟ جو ورثہ ہے مقتول لینے کے. کن کا بیان لے لو؟ کن سے بیان لے لو؟ ببعضھا, ان کے بعد سے. کن کے بعد سے؟ وہ جو قاتل ہے ان سے بھی بیان لے لو. جب اس طرح تم ایک نتیجے پہ پہنچے گے, جب تفتیش ہوئے گی, پوچھ گچھ ہو جائے گی, بیان بازی ہو جائے گی. اب جو لوگ مشکوک ہیں نا ان کے بیانوں میں فرق آئے گا. ایک آئے گا ایک طرح کا بیان دے گا, دوسرا آئے گا دوسرے طرح کا بیان دے گا. اب وہ جو تفتیش کار ہے, وہ جو ادارہ ہے, اب وہ آہستہ آہستہ حق کی طرف جائے گا, اب وہ سچائی کی طرف جائے گا. اب اس کو پتہ چلے گا کہ اصل قاتل کون ہے, اصل قاتل کون ہے. تو بیان کرو, ہم نے کہا بیان کرو اس کو ببعض یا ان کے بعد سے, کیونکہ وہ بطور جماعت انہوں نے اس کو قتل کیا تھا. ہمارے علماء کہتے ہیں جماعت مؤنث ہے, ادھر اس لیے ہاں استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ ہاں استعمال ہوا. وہ جو قاتلوں کی جماعت ہے ان سب سے تفتیش کرو, ان سب سے تفتیش کرو. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ جس کو مارا ہے نا اس کا پتہ چل جائے. کذالک یحیی اللہ الموت, اس طرح اللہ تعالیٰ جو نا پھر مردوں کو زندگی دیتا ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے. لیکن میری بات کو سنیں, اللہ تعالیٰ اس مردے کو تو ایسے زندہ نہیں کر رہا تھا جس کو اس نے مارا تھا. اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرتا. اگر آج کوئی مر جائے تو آپ گائے کی دم سے اس کو زندہ کر سکتے, اپنے پھونکوں سے زندہ کر سکتے. اگر ہوتا تو یہ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے ہیں نا, جناب عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرتے, جناب علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کو کرتے تھے. یہ طریقہ نہیں ہے, اصل میں ادھر مجازی استعمال ہوا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جو قاتل ہے, کہتے ہیں نا قاتل کی پکڑ میں, قاتل کی پکڑ میں, قاتل کی قصاص میں مقتولوں کی زندگی ہے. قرآن کی آیات ہے, قرآن مجید کی آیات ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ حیات ہے, تاکہ تم آئندہ موت سے بچو. جب اس طرح تفتیش سے ہم قاتلوں کو پکڑیں گے, اس تک پہنچیں گے, ہر قاتل وہ اپنے انجام کو پہنچے گا, اس کو قصاص ہوگا, تو پھر کوئی ہمیں مار سکے گا, ہمارے بچوں کو مار سکے گا؟ جب ہماری عدالتیں آزاد ہوئیں گی, جب تفتیشی ادارے آزاد ہوئیں گے, جب آزادی کے ساتھ تفتیش ہوگی, جب پوری قوم مقتول کے ساتھ کڑی ہوگی, جب ساری ریاست مقتول کے ساتھ کڑی ہوگی, سارے ادارے مقتول کے ساتھ کڑے ہوگی, ہر ایک قاتل کے خلاف ہوگا. مذہب بھی قاتل کے خلاف ہے, سماج بھی قاتل کے خلاف, دنیا بھی قاتل کے خلاف. تو مجھے بولے پھر زندگی ہے یا نہیں ہے؟ جاؤ جن قوموں میں جو قومیں مقتولوں کے ساتھ, ادھر ریشوں کو دیکھو کتنے لوگ قتل ہوتے. آؤ ہماری طرف, ہم کس سے کہانیوں سے جو ہے نا ان مسئلوں کو حل کرتے. نہیں, جدت سے اپنے کام لینا ہے, جدت ترازی سے اپنے کام لینا ہے. آج 21ویں صدی ہے, ہم نے اپنے اداروں کو طاقت دینا ہے, اپنے اداروں کو علم دینا ہے,
और हमने उनको आजादी देना है, उनकी पुष्ट पर हमने खड़ा होना है। और खसूसन जो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे लिए खड़े होते हैं। फिर ये आलमी बछड़े एक साजिश के तहत उनको मरवाते हैं, जो फिर इलाकाई बछड़े हैं, स्टेबलिस्ट, वो अशराफिया, वो उनको मारते हैं। ठीक है ना जी। तो इनसे हमने किस तरह निपटना है? कितने हमारे लोग इन्होंने मारे, खुद अपने पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान में जो हीरोज थे, लियाकत अली खान को नहीं मारा, उसके कातिल पकड़े गए। खुद बानी पाकिस्तान जो वफात पा गए, किस तरह उसके बारे में हुई बात। और जो हमारे बड़े बड़े हीरोज हमारे मुल्क में मारे गए, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप सब जानते। कातिलों का पता चला, और आज जो हम कत्ल हो रहे हैं, कोई पता चला? इसी तरह पूरे आलम इस्लाम में जाकर जानकारी करो। अफगानिस्तान में पीछे जाओ, इराक में जाओ, शाम में जाओ, लीबिया में जाओ, दुनिया में जाओ। तो अल्लाह ताला ने कहा ना, कज़ालिका युहिल्लाहुल मौता, इस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को क्या देता है? जिंदगी देता है। जिंदा करता है नहीं, सुनो, जिंदगी देता है। और हमारे उलमा क्या तर्जुमा करते? जिंदा करते। जी वो जिंदा हो गया, बिल्कुल अल्लाह जिंदा कर सकता है, बिल्कुल अल्लाह कर सकता है, अल्लाह की ताकत है। इधर है अल्लाह जिंदगी देता है, नहीं जो उसको जिंदा किया 5-6 मिनट के लिए, फिर उसने बोला फलान फलान फलान, फिर वो दोबारा मर गया। नहीं, जिंदगी देता है। वयुरीकुम आयातिही, और दिखाता है तुमको अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम ले लो। तो अकल से उस वक्त हम जानते हैं कि वो चीज सही हो ना, उस चीज को हम जाने। वमा अलैना इल्लल बलाग।